اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جس کے 2 عشرے نکل چکے ہیں، آج ہم تیسرے عشرے میں شامل ہو رہے ہیں۔ نہایت مقدس و محترم یہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں جتنی عبادت کی جائے اتنا کم ہے۔ 24 گھنٹہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی عبادت کریں اور روئیں، گڑ گڑائیں، منتیں مانگیں، دعائیں کریں، مغفرت کی دعا کریں، نجات کی دعا کریں، رزق کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، شفا کی دعا کریں، حیات کی دعا کریں، زندگی کی دعا کریں، تندرستی کی دعا کریں، سلامتی کی دعا کریں، توفیقات میں اضافے کی دعا کریں، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق کی دعا کریں، ہدایات کی دعا کریں، نیک اعمال کی دعا کریں۔ جتنی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اب آپ کے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کتنا خلوص ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو کر کے اور رقت طاری کر کے رو کے گڑ گڑا کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یہ آپ کی صلاحیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ جس قدر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پروردگار بہت رحیم ہے، کریم ہے، اور ضرور وہ ایک دن آپ کی طرف توجہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کو مزید توفیقات دے کہ آپ عبادت کریں، ریاضت کریں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اور مزید ہدایت دے اللہ تعالیٰ آپ کو کہ آپ پوری انسانیت کے لیے ایک رہبر بن جائیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پوری دنیا بلکہ یہ کہیے پوری دنیا اور بالخصوص ہندوستان اور ہندوستان کا ہر صوبہ اور ہر صوبے کا ہر ضلع اور ہر ضلع کا ہر قصبہ اور ہر قصبے کا ہر دیہات اس موذی وبا اور موذی مرض میں مبتلا ہے۔ اس موذی وبا اور موذی مرض سے نجات کیسے لیا جائے؟ صرف اس کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویا جائے، گڑگڑایا جائے، دعائیں کی جائیں۔ پروردگار خالق ہے تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم سے زیادہ پوری کائنات کی اور پوری انسانیت کی محبت تیرے اندر ہے۔ پروردگار امتحان نہ لے، ہم بہت گنہگار ہیں، اور ہمارے امتحانات کو اب ختم کر کے ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ عزیزان گرامی، اس بار اتنے غم پڑے ہیں، اتنا شدید غم ہے کہ احساس غم نہیں، اتنا شدید درد ہے کہ احساس درد نہیں، اتنا شدید غم پڑ چکا ہے کہ ہم فہرست بھول گئے ہیں کہ ہم کس کو گنوا چکے ہیں۔ بہت سارے خاندان تو ایسے ہیں کہ گھرانے کا گھرانہ پورا غائب ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا چکا ہے، اپنی مغفرت اور نجات پا چکا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ کوئی جگہ ایسی بچی نہیں ہے، کوئی قصبہ ایسا بچا نہیں ہے، کوئی گاؤں دیہات ایسا بچا نہیں ہے، کوئی خاندان، کوئی برادری ایسی بچی نہیں ہے، کوئی رشتے ایسے بچے نہیں ہیں جہاں جس کو غم نہ لگا ہو۔ بالخصوص مجھ سے پورا ہندوستان جڑا ہوا ہے، ایک لمبی فہرست ہے میرے رشتہ داروں کی، میرے عزیزوں کی، میرے دوستوں کی، میرے مریدوں کی، میرے احبابوں کی، اور جہاں دیکھیے وہاں اموات کا ایک سلسلہ ہے، ایک عجیب غم ہے، اتنا شدید غم ہے کہ اس کا احساس نہیں رہا، اس کی گنتی آدمی بھول چکا ہے، اس کے نام لوگوں کے بھول چکے ہیں۔ میں سکندرپور میں رہ رہا ہوں، سکندرپور کا کوئی محلہ ایسا بچا نہیں ہے، کوئی محلے میں رہنے والے لوگ ایسے بچے نہیں ہیں جو اس موذی وبا میں مبتلا نہ ہوں اور مبتلا ہو کر کے جام شہادت نوش نہ کر چکے ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر کے ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، ان کے مغفرت کی دعا کریں، اور جو لوگ ہم میں سے ہیں، ساری انسانیت تو ہماری ہے، ہم تو صرف انسانیت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے محسن انسانیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف ہم کو انسانیت کا درس دیا ہے، انسانیت کی بات بتائی ہے، انسانیت ہی کا پیغام آگے بڑھانے کی بات کی ہے، اور سب سے بڑا مذہب، سب سے بڑا دھرم، سب سے بڑا سب کچھ کہہ لیجئے وہ اس وقت انسانیت ہے۔ پوری انسانیت کراہ رہی ہے، پوری انسانیت رو رہی ہے، پوری انسانیت چلا رہی ہے، پوری انسانیت غم منا رہی ہے۔ کس کا غم منایا جائے؟ ہم تو سکندرپور میں رہ رہے ہیں، سکندرپور میں آئیے دیکھتے ہیں، اب تو نام بھی مجھ کو یاد نہیں ہے جو اہم شخصیات گزر چکی، اس میں مولانا ذاکر حسین لطیفی صاحب ہیں، غیر میم رشیدی صاحب ہیں،
اپنے محلے میں سکھرام بھیا ہمارا تھا وہ چلا گیا، دھرم چند بھیا تھا وہ چلا گیا، چھٹو بھیا کی بیوی بھی چلی گئی۔ اس طرح سے نہ جانے کتنی انسانیت کے جنازے اٹھ چکے ہیں اور کتنی انسانیت جو ہے پامال ہو چکی ہے اور قبروں میں دفن ہو چکی ہے یا شمشان میں جا کے جل چکی ہے۔ تو انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہبود کے لیے ہمیں نیک عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ غم تو اتنا شدید ہے، اس قدر غم پڑا ہوا ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا۔ میں خود سکندرپور اور سکندرپور کے علاوہ جو ہمارے مریدین ہیں اور معتقدین ہیں، ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اموات کی۔ آپ مہین میں دیکھ لیجیے، بہت خاص سکندرپور کا کوئی دیہات بچا نہیں ہے۔ میں نام نہیں گنا پاؤں گا، میں دیہاتوں کے نام نہیں گنا پاؤں گا، میں ان لوگوں کے نام نہیں گنا پاؤں گا جن کی اموات ہوئی ہے یا جن کے خاندان کے لوگ تھے، وہ خاندان کا نام نہیں گنا پاؤں گا آپ کو۔ اتنی لمبی فہرست ہے، مریدوں کی ہے، معتقدوں کی ہے، دوستوں کی ہے، احبابوں کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، نہ جانے کس کی ہے اور کن کن کے لوگوں کا ماتم کیا جائے، غم منایا جائے، آنسو بہایا جائے۔ انسانیت دفن ہو رہی ہے، آج انسانیت طرح کر رہی ہے، انسانیت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو چکی ہے۔ جس کو سنیے وہ آدمی اس مرض میں یا تو مبتلا ہے اور یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخصت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جو پیدا ہوا ہے، جو نفس پیدا ہوئی ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جانا ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھے تھے کبھی ہم کہ اس قدر اس طرح سے اس ماحول میں یکے بعد دیگرے، صبح جنازے، شام جنازے، رات جنازے، دوپہر جنازے، ارے باپ رے باپ، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی طرح سے دنیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور اتنا جلدی ختم ہو جائے گی، یہ کبھی میں نے نہیں سوچا تھا۔ ایسے ماحول میں آنکھ کے اندر سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، آنسو اب بہہ نہیں رہے ہیں، آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ غم سنتے سنتے، موتیں سنتے سنتے، ہر عمر کی موت، ہر درجے کی موت، ہر رشتے کی موت، ہر عمر کے لوگوں کی موت، لڑکیوں کی موت، لڑکوں کی موت، بچوں کی موت، بوڑھوں کی موت، جوانوں کی موت، ایک موت کا اموات کا سلسلہ لگا ہوا ہے۔ کیا بتایا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک لقمہ کھانے کی طبیعت نہیں کر رہی ہے، خوشی چہرے سے اڑ چکی ہے۔ غم کا یہ عالم ہے کہ اب وہ دل و دماغ دکھایا نہیں جا سکتا کس قدر اس دل پر داغ لگے ہیں، اپنوں کے اور بیگانوں کے اور پرائیوں کے اور اپنے مذہب کے اور لا مذہب کے اور دوسرے مذہب کے۔ میں مذہب کی بات نہیں کرتا ہوں، میں تو انسانیت کو ترجیح دیتا ہوں۔ انسانیت ہی ہمارا سب سے بڑا مذہب ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ سکھدیو بھیا جیسے کم سے کم 50 ہمارے محلے کے لوگ چلے گئے، دھرم چند بھیا جیسا، چھٹو بھیا کی بیوی جیسی، نہ جانے کتنے لوگ اس سکندرپور سے اور اس کے اعتراف سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک لمبی لائن ہے، لمبی فہرست ہے غم کی، اموات کی۔ عزیزان گرامی، اب اس ایسے ماحول میں صرف ایک وحدہ لا شریک کی ذات رہ گئی ہے کہ جس کے آگے سجدہ کیا جائے، رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، منت کی جائے، سماعت کی جائے اور کہا جائے پروردگار ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں، اب یہ غم برداشت نہیں ہے، اب یہ غم نہ دکھا معبود، غم بہت تو نے دکھا دیا، اب سے رحم کر، کرم کر۔ اور اس کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ اس معبود حقیقی اور رب کائنات کے حضور سجدہ ریز ہوا جائے اور رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے دعا کی جائے کہ پروردگار اب سے رحم کر دے، کرم کر دے۔ بلا شک و شبہ وہ رحیم ہے، کریم ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور ہم پر سے اس مصیبت اور اس بلا کو ختم کرے گا۔ عزیزان گرامی، جو لوگ زندہ بچ چکے ہیں، ایک تو اپنے خاندان اور اپنے دوست اور اپنے رشتہ دار اور اپنی برادری اور اپنے محلہ اور اپنے تمام تر جاننے والوں کے لیے اس ماہ مقدس میں ایصال ثواب کریں، زکوٰۃ دیں، فطرہ دیں، عطیات دیں، خیرات دیں، اپنے ہاتھ کو بہت لمبا کریں، بہت وسیع کریں، اپنے کشکول کو نہ دیکھیں کتنا ہے، بس ہاتھ ڈالیں، نکالیں اور دیتے جائیں، خیرات کرتے جائیں، زکوٰۃ اور عطیات اور فطرات دیتے جائیں، عطیات دیتے جائیں۔ مذہب کی بنیاد پہ نہیں، انسانیت کی بنیاد دیکھیں۔ ہر شخص اس وقت بیمار ہے، اس کی مدد کریں، ہر شخص اس وقت بھوکا ہے، اس کی مدد کریں، ہر شخص اس وقت لاچار ہے، مجبور ہے، اس کے ہاں غم ہو چکا ہے، اس کے ہاں موتیں ہو چکی ہیں۔ جس قدر ممکن ہو خاموشی کے ساتھ جا کر کے رات کے اندھیرے میں جا کر کے اس کے ہاں غلہ پہنچائیں، دوائیں پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو پیسے دیے ہیں تو بلا شک و شبہ پیسے پہنچائیں، اپنے بنا دیکھیں، آپ کا تو اللہ ہے، جب آپ دوسروں کو دیکھیں گے تو اللہ آپ کو دیکھے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ
ہر شخص اپنے بساط کے مطابق کام کرتا ہے۔ آپ کی بساط 10 روپے کی ہے اور پروردگار کی بساط لامحدود ہے، وہ کتنا کرم کر دے آپ کے اوپر، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ 10 روپے دینے کے عوض آپ کو 10 کروڑ، 10 ارب، 10 خرب اور 10 دنیا آپ کو دے سکتا ہے۔ اس کے ہاں محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے۔ تو اس پروردگار کے حضور ہم حاضر ہوں اور دعائیں کریں، منت سماعت کریں اور فلاحی کام کریں۔ میں نے فلاحی کام کرنے کے لیے بھی اہم عزم کیا تھا اور اس عزم میں آپ کے تعاون کی درخواست تھی۔ آپ کا تعاون بہت حد تک ہم تک پہنچا اور ہم نے سب سے پہلے ایک تابوت، ایسی تابوت خریدا جو آپ دیکھ لیں کہ سکندرپور میں وہ عام ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے ایک تابوت خرید کر کے موٹری بھیج دیا، 2 تابوت ہو گئے۔ 3 تابوت کے پیسے میرے پاس اس وقت آ چکے ہیں۔ کچھ پیسوں کی کمی پڑ رہی ہے، 20-30 ہزار روپے اور آ جاتے تو میں چاہتا یہ تھا کہ ہر محلے میں ایک تابوت اور آس پاس کے کچھ دیہاتوں میں تابوت پہنچا دیتا، تاکہ جو لوگ جن لوگوں کی میتیں ہو رہی ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کا انتظار کر سکیں اور رشتہ دار آ کر کے ان کو آخری رسوم میں ان کے شرکت کر سکیں اور اس تابوت میں وہ محفوظ کیے جا سکیں اس شدت کی گرمی میں۔ تو تابوت کے لیے پھر آپ سے ایک بار تعاون کی درخواست ہے۔ دوسری چیز میں نے پھر فلاحی بات میں کر رہا ہوں، آپ دل کھول کر کے دیکھیے، موت برحق ہے اور کب آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہی ساری چیزیں آپ کے لیے راستہ ہموار کریں گی جنت کا، راستہ ہموار کریں گی سرکار کے قدموں کا، راستہ ہموار کریں گی اللہ تعالیٰ کے سے نجات حاصل کرنے کا، اپنی مغفرت کرنے کا، اپنی شفاعت کا۔ تو میری درخواست ہے عزیزان محترم، بالخصوص سکندرپور، اطراف، بلیا، اتر پردیش اور پورے ہندوستان سے، کہ جو دوسرا منصوبہ میرا آیا ہے وہ ہے ایمبولینس کا۔ میں پچھلے 2 سال سے اس پہ کام کر رہا ہوں، تقریباً 3 لاکھ روپے میرے پاس اکٹھا بھی ہو چکے ہیں، لیکن اتنے سے بات نہیں بن رہی ہے۔ پیسے مجھے زیادہ چاہیے، پیسے تقریباً 20 لاکھ روپے کے آس پاس کا اسٹیمیٹ ہے جو میں ایمبولینس تیار کروں گا، اور ایسی ایمبولینس ہوگی کہ آپ اپنے مریض کو ٹریٹمنٹ کے ساتھ، آپ کا مریض جیسے ہی ایمبولینس میں داخل ہو اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے، اور کشمیر سے کنیا کماری تک کسی بھی ہاسپٹل میں آپ لے جانا چاہیں اپنے مریض کو تو لے جا سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ۔ صرف تیل کے خرچ پر، ڈرائیور اور تیل کا خرچ آپ کو دینا ہوگا۔ اگر آپ اس کے لائق بھی نہیں ہیں، آپ غریب ہیں، تو اس کی مدد انشاءاللہ تعالی میں کروں گا، تیل کا بھی پیسہ دوں گا اور ڈرائیور کا بھی خرچ دوں گا۔ آپ کے تعاون کی درخواست ہے کہ یہ کام کر لیا جائے۔ تیسری چیز جو ہماری ہے، اس کے فوراً بعد سکندرپور کے اندر میں آپ جو سرکاری اسپتال ہیں ان کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، ان کے حالات دیکھ رہے ہیں کس طرح کے ہیں اور کیسے ہیں، اور گورنمنٹ کس حد تک آپ کی مدد کر سکتی ہے، نجی مدد کر سکتی ہے، وہ بھی آپ سے چھپا نہیں ہے، آپ اس کے بھگتبھوگی ہیں۔ تو میری جو خواہش ہے وہ یہ تھی کہ 10 بیڈ کا کم سے کم ایک ہاسپٹل چھوٹا سکندرپور کسی محلے میں ڈال دیا جائے، تاکہ وقتی طور پہ آپ کا ٹریٹمنٹ شروع ہو سکے اور ایمبولینس موجود رہے گی۔ اپنی صلاحیت کے مطابق آپ جہاں چاہیں اپنے مریض کو لے جا کر کے علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس ماہ مقدس کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول آپ پر فرمائے، اور آپ تعاون کریں، جس حد تک ممکن ہو آپ تعاون کر دیں۔ تو میں اسی مہینے میں، اسی 2-4 مہینے کے اندر میں انشاءاللہ ایمبولینس کی سیٹنگ کر لیتا ہوں، اور اس سے پہلے تابوت تو میرے خیال سے 15-20 روز کے اندر میں اگر آپ تعاون کر دیں تو آ جائے گا۔ میں نے آرڈر بھی کر دیا ہے، صرف پیسے بھیجنے ہیں اس کو، اور پیسے نہیں ہیں، کم پڑ رہے ہیں۔ میں نے 3 کا آرڈر کیا ہے، 3 کے پیسے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ آپ سے التماس ہے، گزارش ہے، عرض ہے، درخواست ہے کہ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فلاحی کام کریں، اور فلاحی کام میں 2 کام جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے، دست بدستہ میں آپ سے پھر ایک بار عرض کر رہا ہوں کہ اس فلاحی کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ماہ مقدس رمضان المبارک جیسے مہینے ہر بار آپ کی زندگی میں آئیں، آپ ان پر عمل کریں، آپ عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دے۔ دل تو یہ چاہ رہا ہے، اتنے غم ہو چکے ہیں، اتنی اموات ہو چکی ہے کہ دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں سکندرپور میں خاص طور سے یہ اعلان کر دوں، عید میں کپڑے نئے نہ پہننے کا،
عید کی خوشیاں اب ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رہ گئی ہیں. ہم تو انسانیت کا پیغام دیتے ہیں. سارے انسان کی موت ہوئی ہے. اب ایسے حالات میں ہمیں مناسب نہیں لے گا کہ ہم عید کی خوشی منائیں اور اس کے کپڑے پہنیں, 2 گانا ادا کر لیں عید کا, دو رکعت نماز پڑھ کر کے, اور پھر پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں کہ پروردگار ہم پر رحم کر دے, کرم کر دے, ہم امتحان کے لائق نہیں ہیں معبود, ہمیں امتحان سے بچا لے اور ہماری مصیبتوں سے ہمیں نجات دلا دے. اس موذی وبا سے پورے ہندوستان اور پوری دنیا کو نجات دلاتے ہوئے محفوظ کر لے. پوری انسانیت کو پروردگار تو نے پوری دنیا کی اور پوری کائنات کی تخلیق کی ہے. پروردگار ہم سے زیادہ محبت پورے انسانیت کی تجھے ہے. تو اپنی انسانیت کو اب سے محفوظ کر لے اور یہ انسانوں کو غم نہ دے. انسان تیرے غم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے. وما توفیق الا باللہ.